کملی والے جڑے ویلے محشر دے میدان چ آن گے نوجوانوں نقشے ہی بدل جان گے آوازیں آن گیاں فجا محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا آوازیں آن گیاں ہن آ گیا کملی والا جے ہو گیا کم سکھلا جے نبیاں نے بھی کملی والے بل ویکھنا ہے سارے نبیاں نے اپنی امتاں لے کے کملی والے دی بارگاہ چ آ جانا ہے نبیاں بھی عرضاں کرنیاں نے امتاں بھی عرضاں کرنیاں نے میں تے تساں بھی عرض کرنی ہے کہ نانیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے ہن جدا جدا عقیدہ میرے عقیدے دے نال رلدا ہے ہاتھ چوکے میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کرو نانیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا اچھا جنوں لگدا میری گل کملی والے دے بوئے بننی ہے بھئی قبر چ بھی کہنا پینا ہے حشر چ بھی کہنا پینا ہے تے پھر دنیا تے کہہ لئیے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے نبیاں بھی آئی کہنا جنہوں جنہوں سمجھ آئی اچھا بولو سبحان اللہ ہن انبیاء میرے آقا دی بارگاہ چ اپنی امتاں لے کے آ جان گے میں تے تسی بھی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوواں گے میری ملت دے نوجوانوں اے میں حدیث پاک دا مفہوم عرض کر دیتا تو انہوں تے میں پتہ چل گیا کہ آخر تے گل کملی والے دے بوئے بننی ہے تے جدو پتہ جو ہے کہ حضور کو لی بننی ہے پھر آمدان معاشرے چ پہلے آدم پھر عیسیٰ تائیں ہر نبی کو لساں کی لین جانا ہے جدو پتہ جو ہے کہ گل آخر تے حضور دی بارگاہ چ بننی ہے پھر دیگر انبیاء کو رب کیوں بھیج رہے یا اسی کیوں جا رہے ہیں اصل چ اللہ نے فرمانا وہ کملی والے دے غلاموں تسا سارے نبی نہیں ویکھے میدان معاشرے چ سارے نبی کٹھے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبیوں کو جاؤ سارے ویکھ کے نا آخر تے کملی والا آ کے ویکھیا جے پھر تو انہوں سمجھ آوے گی میں تو انہوں کیڑے سونے محبوب دا غلام بنایا سے جنہوں حضور دی غلامی تے ناز ہے نا او بولے سبحان اللہ اے ہونے محفل چ ویکھ لو جنہوں ہون کوئی آوے آخر تے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملنی آخر تے نا جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دیئے مقدران تے ناز نہ کریے آئے ایسی ساری امتہ تو آخرے چاہتے جنت چاہتا سارے تو پہلے جانا ہے صدقہ نہیں کملی والے دا آئے کملی والے دا صدقہ میرا دل کر دے دا نقشہ میں حضرت پیر باہودی زبانے چھ پیش کرا پڑھا کلام جو سبحان اللہ کو بھئی تھوڑی سبحان اللہ دی عادت نہیں تو میں بھی آت تو مجبور ہوں میں نو سبحان اللہ دی آواز بغیر تقریر ہوں دی نہیں ہاتھ بھی چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے بیٹھا بھائی اور لنگر ہے کہ نہیں ہے جی پھر بھی نہیں بول دے تھوڑا لنگر کرو بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کھے جو ہو جاندہ ہے تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں اپنے کمائی تے نہ دے او بھی ہاتھ نہیں وہاں رکھے جدہ لنگر مدینے ہوندہ وہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا پہ جس
بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی کہنا پارا وہ نال شفاعت اس سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تیرے جیدائے دے اسارا میں قربان ناوا تھیم باہو جنا ملیا نبی سہارا نہیں سمجھے تے آسان کران اے لالو چک جی پنڈ دنا لالو کے والے تسی سینکڑوں بیٹھے ہو اور رل کے توڑے علاقے دے تھانے دار کل چلیے تے جا کے کہیے ساڑھے آکھے اسی پنڈ دے معزز لوگ آیا ساڑھے آکھے ایک چور چھڑ دیو چھوڑے گا اسی آکھے ساڑھے آکھے ایک قاتل چھڑ دے یار چھڑے گا اسی آکھے اسی بڑے لوگ آیا ساڑھے آکھے ایک ڈاکو چھڑ دے چھوڑے گا نہیں یہ مطلب ہے اسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے صدقے نہ جاما جنہیں رب تو سارے گناہگاری چھوڑا کے لے جانے جنہیں سارے چھوڑا کے لے جانے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں بھائی چھوٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا سویرے نا کسے فروٹ والی دکان تے دو چار گڑیاں ٹھہرے ہو تے دیکھو بلا کوئی دکاندار بکل کہا کہ انج دا بھی ہوندہ ہے جڑا کبھی پیسے پورے لے لو تو ہاڑی دکان تے جڑا گلیا فروٹ ہے سڑیا فروٹ ہے نا او مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی 10 درجن کھیلے لے لے گے نا تے دکاندار بچ ایک گلیا کیلا پا دے گے اسی وہ کھیلا بھی دکاندار نے واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یہ مطلب ہے اسی 10 درجن کیلیا جو ایک گلیا کیلا قبول نہیں کر دے پھر او دی غلامی تے ناز نہ کریے جنہیں تیرے میرے ورگے ساری گلے سڑے چولی پا لینے تے آکھے آ گندے مندے منوں دے دے منوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے اینا میں جدا بنا دے میں گا کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے او دی ایک نگاہ فیض دا صدقہ انہیں کسی نے داتا علی حجویری بنا دیتا کسی نے معین الدین اجمیری بنا دیتا کسی نے غوث جلی بنا دیتا تو کسی نے مولا علی بنا دیتا ایک نگاہ دا فیض ہے ایک نگاہ مصطفیٰ دا فیض ہے ساری امتاتے سارے نبی میرے نبی کو لا جانے نے آکے تے عرض کرنی ہے آج گل تیرے بنائیں ہی بن دی ہے گل تیرے بنائیں ہی بن دی ہے میرے نبی ابو پتہ کی کہنا حضور نے فرمانا چلو آجو میرے پیچھے پیچھے آجو میرے سارے بولو میرے پیچھے پیچھے آجو انہیں پیچھے پیچھے کیے آسان کر کے عرض کرا اے کل گرمیاں دیا چھٹیاں ہو گئی ہیں اسکول جو غالباً اسا اپنے بچپن چو ویکھیا تسا بھی ویکھیا ہون بھی ویکھ رہے ہو کہ بچیاں نے جو چھٹیاں ہو جانتے نہ سکول دی فکر نہ ٹیوشن دی فکر سارا دن بچے باہر کھیل دے رہندے پر جدو مغرب دی اذان ہوندی تے نکا نکا اندھیرا چھاندا نا تے بچے نو یاد ہوندا اوہو اج تے گھر گئے ہی نہیں سارا دن کھیل دے رہے تے اج تے بڑی مار پانی ہے اج تے کوتاہی ہوگی اج میں سارا دن گھر ہی نہیں گیا ابو بڑے غصے چون گے بچے سیانے نے او گھر نہیں نہ جاندے او چاچو دے گھر چلے جاندے تے جا کے چاچو نو کہندے نے چاچو جی کدے اج بچاؤ نا چاچا تھوڑا ڈانٹ کے کہندا چل اگوں نہ کریں تے اج میں تینوں بچا لینا تے میرے پیچھے پیچھے آ جا چاچا بچے نو کنڈ پیچھے لے کے جدو جاوے تے باپ غصے چ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوئے تے باپ کہندا ادھر آدھر تیرا علاج کرا صبح دا کتھے سائیں تے چاچو کنڈ پیچھے کر کے کہندا چل یار اج انہوں میں سمجھا کے لے آیا اگوں یہ نہیں کردا تے اج انہوں معاف کر دیا جے دے نال میں آیا نا اج میں آیا اگوں نہیں کردا اج میں آیا نا بلا تشبیہ کہہ رہا میرے نبی کنڈ پیچھے کر کے کہنا ہے میں سمجھا لے آیا اگوں نہیں کر دے اج میں آیا نا اج میں آیا کنڈ پیچھے کر کے میرے نبی دیاں زلفاں تو بار کے رب نے سارے گناہگار ہی معاف کر دے
اہل علم حضرات تشریف فرمانے میں کفش بردار بستہ بردار ہوں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فرمایا کملی والے میں اپنے بندے تیرے بوئے سوالی بنا کے بھیجنے نہیں جھڑکنا ماری. تیرا رب تینوں کبھی نہیں آن دے گا تو ونڈی جاویں. کو تیرے کو دنیا منگے دے دے میں، دولت منگے دے دے میں، پتر منگے دے دے میں، دین منگے دے دے میں، جنت منگے دے دے میں. تے جے کو تیرے کو رب منگے نا تے دے دے میں. تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، میرے نبی نے ساری زندگی کسے سوالی میں جھڑک نہیں ماری. جنہیں جو منگیا نا میرے نبی ہو ہی دیتا ہے. اور لالو کے والیوں تے قرب و جبار تو آنے والیوں کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے نے حشر دے دیاڑے کنڈ پیچھے گناہگار کر کے رب دے عرش دے سائے تھلے لے جانے نے. اکھنا تو میرے اپنے بندے میرے بوئے بھیجے. اکھا جھڑک نہ ماری، میں نہیں ماری. آج میں بھی اپنے گناہگار لے کے آیا، آج تو بھی جھڑک نہ ماری. آج میں بھی آیا اپنے گناہگار لے کے، آج تو بھی جھڑک نہ ماری. رب دی بارگاہ پھر جدو سونے نے اپنے گناہگار لے کے جانے نا، پھر رب نے بھی یار دے نا دے سہارے معاف کر دینے. ہن میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. سورے میرے نبی دی کنڈ پیچھے. ہن میرے نبی لے کے ٹرنے. ہن آسان کر کے ہور عرض کر دے بس سارے نو سمجھ آ جائے. وہ اجڑی پہ بکریاں چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے عصر دی نماز دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چوں وچھڑ گئی. تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑاں جو بھی وہ بکری اجڑ چوں وچھڑی تے علامہ صاحب دے پیچھے نہ بگیاڑ لگ گیا. وہ بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی. اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری. نیچے دلدل سی، بکری دلدلے چ پھنس گئی. پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تو وہ بھی دلدلے چ پھنس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. سبحان اللہ گھر جا کے بولو. تھوڑا ہو رولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ نہیں چکڑے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلے ہاں، ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں. تے ادھے چ ہسن والی گل کھیڑی ہے. بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ. بگیاڑ سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوبدا ہے، ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام پین والی ہے. اوڑک تے ڈوب جانا دن، ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. کہنے لگا ڈیگر تے ہوگی تے بس ہونی تھوڑی دیر دے بعد شام ہو جانی. ادھے چ ہسن والی گل کھیڑی ہے. بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر بعد سورج ڈوب جانا ہے، شاماں پہ جانیاں نے. میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے. بچ میں نہیں ہونا، میرے مالک نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے. انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے. انہیں میں نو ڈھونڈ کے کڈ کے لے جانا ہے. تے میں ہسنیا تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. لالو کے والو پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے. سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے. میرے آقا فرمانے سائیں جوندے نے نا، سائیں آکھنا میری کنڈ پیچھے آ جاؤ. بے مرشد نال تے قدم میں بولے آئی نہیں نا. او بولے جدا مرشد مولا علی ہے. آکھیا میری کنڈ پیچھے آ جاؤ. ہو سکتا کو پڑھیا لکھیا نوجوان آکھے آسی صاحب بگیاڑ تے بکری دی مثال ہی دے دیتی جے، پر میں تینوں قرآن نہ سنا میں دیتے. تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینا. اج مست نہ ہویا، اج میں شروع ہویا بھائی. پڑھ سورہ یوسف. جدو زلیخا حضرت یوسف نو 7ویں کوٹھڑی چلے گئی. 7 دروازے، 7 کمرے، 7 تالے لگ گئے. 7ویں کوٹھڑی چ جا کے نا تو زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتاریا تے اس طرح کر کے سٹیا تے سامنے ایک بت سی. اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا بل ویکھ کے فرمان لگے زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتے؟ کہنے لگی میں گناہ کر لگی ہاں، میرا معبود ہے، میرا رب ہے، تو میں ادھے چہرے تے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا. حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے. زمانے دی سب تو خوبصورت عورت تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد. 7ویں کوٹھڑی، ویکھن والا بھی کوئی نہیں. دوپٹہ اتار کے عورت قریب آ کے کہہ رہی ہے قالت حیت لک و یوسف
جلدی کر یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ آکھیا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ پتہ لگیا نیک او نہیں ہوتا جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیک او ہوتا ہے جڑا تنہائی چوی نیک ہوئے جڑا کلیاں بیٹھا بھی نیک ہوئے او ہوندہ نیک او ہوندہ صالح نیک ہور ہوندہ صالح ہور ہوندہ نماز پڑھ روزہ رکھ حج کر زکاة دے ایک تینوں فائدہ ہے نیک ہے نیکی ہے پر صالح او ہوندہ ہے جڑا مندر کو گزر جائے نا تے کلمہ پڑھا کے نال ہی لے جاؤ پھر جے صالح ہوئے نا پھر قبر چ بھی ٹر جاوے تے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے قیامت تک نمازیاں دا سلام پہنچدا رہندا ہوے صالح تے صالح او ہوندا جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوے میری ملت دے نوجوانوں جدوں زلیخا قریب آئی نا تے اللہ دے نبی یوسف نے گھبرائے کہ نہ تے آسمان والے ایسرا کر کے دیوار وال ویکھیا ہن ایدے اگے کی ہویا سنو قرآن پڑھیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ برهان ربی پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا ان رأى برهان ربی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے او دلیل کی ہے مفسرین نے فرمایا جب زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھیا سامنے دیوار چاپنو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب نظری آئے حضرت یعقوب نے اپنے دندہ دے نیچے انگلی دبائی آئے فرماتے نے پتران گناہ نہ کری نبی دا پتر ہے آپ بھی نبی ہیں فرمایا پترہ گناہ نہ کری فرمایا پترہ دوڑ جاؤ یوسف دوڑ جا یوسف دوڑ جا جدوں سائیاں نے آکھیا کہ دوڑ جاؤ اللہ دے نبی دروازے بل دوڑ پہ تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جھوندے آن بچانے آنے یوسف تے ستویں کوٹھڑی جو مصر جے اے یعقوب تے ملک شام وچ سن تے پھر کیویں آئے پر سائیں آئے نا بے مرشد نے تے سمجھ نہیں آنا مرشد والا بولے سبحان اللہ سائیں آ گیا نا کہ سائیں آ کے بچا لیا اللہ دے نبی یوسف دروازے وال دوڑے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو تہاڈی مسجد دے 3 دروازے نے باہر مرکزی دروازے تالے لگا کے تو انہوں اکھے دوڑ جاؤ کوئی تالے والے دروازے وال دوڑے گا کیونکہ پتہ تالا لگ گئے تالے والے کوئی نہیں دوڑ دا پر یوسف نے سائیاں فرمایا دوڑ جاؤ وہ دروازے والی دوڑے پتہ بھی سی 7 دروازے 7 تالے پر دروازے وال کیوں دوڑے کدے غور کیتا جب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے نا تے بچہ روندا ہے ماں اچھالے تے بچہ ہس دے حالاں او بھی اچھال رہا ماں بھی اچھال رہی لوگوں والی بچہ روندا ماں والی ہس دے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا یوسف نے سائیاں تے ہو رہے کنا کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا جدو سائیاں آکھیا دوڑ جا تالے لگے دروازے والی دوڑے پھر دروازے سائیاں بھی کھول لے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھول دے جا رہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایدہ ترجمہ جے فرمایا فرماتے نے مالی باغ دی اے بیراکھی کریدہ پھل کچے آن یا پکے ہوئے پیر مریداں دے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں دے سر تے رہندے اے پیر مریداں دے سر تے رہندے ان جدوں ہون جے سچے سائیں آ جاندے سائیں جوندے ہوندے آ جاندے میری ملت دے نوجوانوں میرے کریم نے فرمانا میری کنڈ پیچھے آ جاؤ
اچھا بولو جنہ حضور دے اولے ہو کے بخشیا جانا اچھا بولو میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جو ہن سارے نبیاں تے امتاں میرے حضور دے پیچھے رسول کریم نے خدا دے عرش دے سائے تھلے جا کے نہ ایک سجدہ کرنا تو روح کے جدو میرے کریم نے سجدے کہنا نا رب حبلی امتی رب سلم امتی اس ویلے قدرت دی ایک آواز ہونی ہے ارفع رأسک سر چک میرے محبوبہ آجڑے اڈیاں چک کے کہنے رہے میرا نبی میرے ورگے سی انہوں کہا وہ چلیا ساری زندگی سجدے چو گزار بالا رب کہندہ سر چک نہیں نا تیری سعودیاں کرنا جنہیں ایک لمحہ سجدہ کرنا تیرا بدی آواز ہونی ہے سر چک سونے جویں آنکھیں گا کر لوا گیا وشفات و شفا دا مانا اس تو سوکھا میں نہیں کر سکتا کہندے نا سونے جویں تو آنکھیں یا جی میں تو آنکھیں ہوئے کر لوا گے تو سر چک میرے محبوبہ سر چک میرے محبوبہ میری ملت نوجوانوں اس ویلے میرے کریم دے خدا دے عرش وال ویکھ کے کہنا میرے مولا اج میں بھی لے کے آیا اج میں بھی لے کے آیا اس ویلے سجدے چ میرے نبی دیاں زلفاں کھل جان گیاں ہائے تے جدوں زلفاں اودیاں جان کھل والضحى واللیل اذا سجا او بکھری رات ورگیاں ایسیاں زلفاں بکھریاں میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آجملہ ایک پاسے جدو دے والضحى مکھ ہوتے واللیل زلفاں بکھر دیاں نا سمجھن والے سمجھ جان گے جدو والضحى مکھ ہوتے واللیل زلفاں بکھر دیاں نا تے بکھن والے نو انج لگ دا ہے جو رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے جو رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے جدو دیاں زلفاں بکھر جانیاں نے ان کیڑا رنگ دے ماں میں انہوں انج بھی پڑھیا کرنا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے میرے آقا نے کہنا تو بھی جلال چھے اے بھی گناہوں کر کے آئے نہیں اللہ فرمائے گا کملی والے گھبرانا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے یہ قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے معروف حدیث پاک حضرت انس دے گھر مہمان آئے توجہ ہے انہیں دسترخوان بچھایا جدو کھانا کھا کے سارے اٹھے تے آپ نے دسترخوان کٹھا کیتا تے تندور چسڑ دیتا مہمانہ نے عرض کی حضور اگر دسترخوان گندہ ہو گیا تو انہوں دھولو ساڑ کیوں دیتا جے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو دسنا تھوڑی دیر بعد یہ تندور جو دسترخوان نکالیا انہوں کھولیا وہ سڑیا نہیں وہ صاف ہو گیا اچھا ایک ہی اگ دا کام ہے ساڑ دینا انہیں ساڑیا نہیں صاف کر دیتا ہے فرمایا جی میں تسی آئے کہ دن حضور بھی آئے سن اس سے دسترخوان تے کھانا رکھیا نبی پاک نے کھانا کھا کے نا تے اس طرح کر کے نا تے اپنے ید اللہ والے ہاتھ تے اس دسترخوان دے کونے نو شرف عطا کیتا فرماندے نے جدو دے حضور دے ہاتھ لگے میں انہوں کدے دھویا نہیں میں انہوں گندہ تے کہہ سکتا ہی نہیں میرے کل حضور دی شہر ماذا اللہ لفظ نہیں بول سکتے فرماندے نے جدو کدے دھون والا ہو جائے نا تے میں انہوں دھوندا نہیں ہے میں انہوں تندور اچھ سٹ دینا تے آگے انہوں ساڑ دی نہیں انہوں صاف کر کے میں انہوں دے دے دیئے کیونکہ انہوں ہاتھ حضور دے لگ گئے نہیں
آج جڑا کملی والے دے غلاماں نو رب نے تھوڑی دیر لی دوزخ چ سٹنے نا، ساڑن لی نہیں، ایویں گناہاں تو صاف صوف کر کے ایویں صاف ہی کرنا ہے، صاف کر کے جنت چ بھیج دینا. کیوں؟ جنت چ پاک جانے نے تے ایویں گناہاں تو پاک کرن لئی بھیجنا ہے. انہاں گناہ ہی ساڑنے نے. جویں ابراہیم علیہ السلام اگ چ گئے، اگ نے بیڑیاں ساڑ دتیاں پر ابراہیم دا لون ہی ساڑیا. انجی قیامت نو امتیاں دے بھی گناہ ہی ساڑنے نے. امتیاں نو تے نہیں ساڑنا، غلاماں نو تے نہیں ساڑنا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول کریم سے دیکھا نہ جائے گا. ہون اگلی گل میرے آقا علیہ السلام دیا زلفاں اتیا کہ حضرت علامہ مولا عبد المعین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ کے بڑی محبت دی بات لکھی. توجہ ہے تھکی تھکی سبحان اللہ دا مگا کی نہیں جیتے مست ہو گئے ہو تو شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستے ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے. مستی چی بولی جو سبحان اللہ. نال دے بلی دا ہاتھ چکو اچھا بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب جبریل حضور نو ملن آئے تھے، میرے نبی فرمایا جبریل اپنی کوئی شان ہی سنا. انہیں عرض کی تھی جی میرے جسم میں 700 پر نے، چھوٹا پر کھول دے مانا جڑا سب تو چھوٹا پر ہے کہ پوری کائنات معافی ہاں اس ساری میرے پردے سائے تھلے آ جاندی. اتنا بڑا جبریل تے چلے گئے تے حضور نو خیال آیا انہوں اینی شان دیتی ہے 700 پر ایک کھول دے بیتے کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اللہ نے جبریل نو حضور دی خدمت لی پیدا کیتا ہے. نہیں سمجھے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جڑے رب نے انسان تے جنات نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے انہیں جبریل نو محمد دی خدمت لی پیدا کیتا ہے. تے حضور نو خیال آیا میرا خادم ہے تے انہیں شان کے 700 پر ایک کھول دے بیتے ایدے پردے سائے تھلے دنیا آ جاندی ہے. اللہ فرمائے سونے آؤ تیرا خادم ہے تو مخدوم کائنات ہے. اللہ فرمائے سونے آؤ تے ایک پر کھولے تے کائنات پردے سائے تھلے آ جاندی ہے نا تو محشر دے میدان چ جدوں کوئی سایہ نہیں نہ ہونا عرش دے علاوہ ایک زلف دا وال کھول دے میں سارے گناہگار تیری زلف دے سائے تھلے کھلار کے معاف کر دے. سارے گناہگار تیری زلف دے سائے تھلے کھلار کے معاف کر دے مانگا. میں نہ جب بڑیا کرنا سنتے ہیں کہ محشر میں جب دھوپ بڑی ہوگی سنتے ہیں کہ محشر میں جب دھوپ بڑی ہوگی سنتے ہیں کہ محشر میں جب دھوپ بڑی ہوگی امت تیری زلفوں کے سائے میں کھڑی ہوگی امت تیری زلفوں کے سائے میں کھڑی ہوگی. زلفاں کھل جان گیا. اج بیلی کہندے نے کسے دے کم نہیں ہونا عمل اپنے ہی کم ہونے نے. وہ کہندے نے منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. وہ کہندے نے کوئی نبی کوئی ولی کم نہیں ہونا حشر دے دیاڑے عمل اپنے کیتے اپنے ہی کم ہونے نے. اے صبح فجر دی اذان ہوئے گی نا تواڈی مسجد انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب قبلہ نماز پڑھاون گے. اللہ سارے توفیق دے پڑھے آجے. تواڈی مسجد مؤذن جڑے نا اذان پڑھ کے نا ایک دعا کرن گے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة.
انہیں کہنا یا اللہ قیامت نو اپنے محبوب نو مقام محمود عطا کر وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ تے قیامت نو سانو حضور دی شفاعت عطا کری اذان دیتی وہ بھی نیکی ہے نماز پڑھنی ہے وہ بھی نیکی ہے اذان دے کے تے نماز تو پہلے اذان تے نماز دے درمیان مسجد چکھلو کے پہ کہندہ ہے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ قیامت نو منو اپنے محبوب دی شفاعت دیویں سنی ماں دے پتر نو ماں نے بچپن تو سمجھایا ہے پترہ اذان بھی نیکی ہے تے نماز بھی نیکی ہے پر نہ نماز نہ بخشیا جانا ہی تے نہ اذان نہ بخشیا جانا ہی بخشیا محمد دی شفاعت نہ لی جانا ہی نہ نماز تے مان تے نہ روزے تے نہ حج تے نہ زکاة تے نہ اذان ہوتے مان کملی والے دی ذات تے کری کہ سونیا میں نمازاں دے کھاتے چ نہیں بخشیا جانا تیری شفاعت والے کھاتے چ بخشیا جانا ہے یہ مطلب نہیں نماز نہیں پڑھنی تے نہیں پڑھنی ہے پر مان نہیں کرنا میں ممبر رسول تے بیٹھا میں اپنے 26 سالہ دور خطابت چ دنیا پھیری میں بڑے بڑے نمازیاں نو اپنی نمازاں تے مان کردہ ویکھیا میں بڑے بڑے حاجیاں نو حج دے قصے سناندہ ویکھیا میں بڑے بڑے زکاة دین والے سخیاں نو اپنی سخاوتاں دے قصے سناندہ ویکھیا پر ممبر رسول تے بیٹھا نوجوانوں میں اج تک کسے عاشق نو اپنے عشق تے مان کردہ نہیں ویکھیا عاشق جدو بھی یار تے محبوب دی بارگاہ چاہے نا عجز لے کے آیا ہے عاجزی لے کے آیا ہے انہیں آکے اے آکھیا سونیا کلی بھی تیری آ جلی بھی تیری آ اولاد بھی قربانی ماں بھی تیرا ہی تے ہاتھ جوڑ کے پھر بھی پتہ کیا کیا ہے عاشق پھر بھی محبوب نے کہتا میں کوچی او جی میں کوچی میرا دل برسانا تے میں کیویں سنو بھاواں او بیڑے میرے او بڑے دانا ہی تین لکھ وسیلے پاواں او نام سونی تینا کن پلے تے میں کیویں یار مناواں یا فکر ہمیشہ رسی باہوں کتے روندی نہ مر جاواں عاشق اپنے عشق تے مان نہیں جے کر دے ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا بڑا میدان محشر ہونا تے میں تو انہوں کتھے ڈھونڈاں گا توجہ ہے سارے نے آج میں صرف وہ شانہ تھوڑیاں دیاں جیڑیاں حضور اللہ نے میدان محشر چتا کرنیاں نے انہوں نے میں تھوڑا جا نقشہ پیش کر رہا یا رسول اللہ میں تو انہوں کتھے ڈھونڈاں گا میرے نبی نے فرمایا حوض کوثر تھے آ جائے اتھے جام بھر بھر کے غلامانوں پلاندہ ہوگا حوض کوثر دے کنارے تے انج پیالے ہونے نے جی میں آسمان تے ستارے نے غلامہ نے پیاس نہ آنے تے میرے نبی جنہوں ایک پیالہ پلا دینا جنہیں ایک گھوٹ پی لینا انہوں قیامت تو بعد پھر کدے پیاس لگنی ہی نہیں آجڑا جنت اچھ مشروف پینے نو پیاس نہ نہیں پینے پیاس دی وجہ تو نہیں پینے صرف برکت لی پینے نے پیاس کملی والے پہلے بجھا دینی ہے ہمیشہ لے بجھا دینی ہے کون ہے بالی نے فرمایا حوض کوثر تے ہمیں اتھے ملاقات ہوگی گی حضرت انس نے کوئی سوال کیتا جڑا 1500 سال بعد میرے توڑے ذہن چاہیا انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے اتھے نہ ملے نبی کریم نے فرمایا پھر انج کری او جتھے میزان تے عمل تو لے جاندے ہونگے نا اترکڑی تے آ جائے اتھے غلامہ دے گناہاں دے پلڑے نو ہلکا تے نیکیاں دے پلڑے نو بھاری کرن واسطے میں اتھے کھلوتا ہوں گا تے غلامہ دی تسلی ہو جائے گی عرض کی دیجئے اتھے بھی نہ ملے میرے کریم نے فرمایا پھر انج کریم پل صراط اتھے آ جائے اتھے جدو غلامہ ڈول جانا ہے نا پھر رحمت دا سہارا دے کے پار کرندہ ہوں گا
یہ تو ہو گیا حدیث کا مفہوم. پر لالو کے والے تو قرب و جوار تو ہونے والے ہو. یہ مطلب یہ بنیا کہ کملی والے میدان محشر ایک جگہ نہیں ہونا. کدے حوض کوثر تے، کدے میزان ہوتے، کدے پل صراط ہوتے. یہ مطلب ہے کملی والے ایک پاسے جانا ہے تے ادھروں آواز آنی یا رسول اللہ میں پیاسا ہی مر چلے آجے. میرے آقا ادھر جانا ہے تو ادھر آواز آنی ہے کملی والے میں ڈگ چلے آجے. میرے آقا دوڑ کے انہوں پکڑنا ہے تو ادھر آواز آنی ہے سونیا میرے گناہاں دا پار بہتا ہو گیا سونیا بچا لے. میرے نبی ادھر جانا ہے اور سنیا پتہ لگے آسی سنی دنیا دے محمد محمد نہیں پہ کر دے. معاشر دے میدان بھی ہر پاسے محمد محمد ہی ہوندی. اتھے بھی ہر پاسے میرے نبی دے نا ہی سارے جپ دیا ہونے ہیں. اتھے بھی کملی والے دے نعرے لگ دے ہونے ہیں. کوئی ادھر میرے نبی نو پکار دے، کوئی ادھر میرے نبی نو پکار دا ہوئے گا. باشر بھی ہر پاسے محمد محمد ہوندی ہوئے گی. خواجہ غلام فرید نے فرمایا محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. میری ملت دے نوجوانوں پتہ چلیا سرکار نے محشر دے میدان چ کوئی ایک جگہ نہیں ہونا. ایک دن نہ مدینے دی عورتاں میرے نبی کو لائیاں تے عرض کر دی گئی یا رسول اللہ اس سارا دین مرداں واسطے آیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ تواڈے پیچھے جمعہ پڑھن تے مرد، خطبہ سنن تے مرد، نماز پڑھن تے مرد، جہاد تے جاون تے مرد، ہر ویلے تے تواڈے ارد گرد مرد بیٹھے رہندے نے. تے سانو عورتاں نو دین کون سکھائے؟ اسی دنیا تے بچے پالن تے گھر دے کام کاج لیں آئیاں. یا رسول اللہ ساڑھا دین کدھر گیا؟ مسکرا کے سید عالم نے فرمایا تسی انج کریا کرو ہفتے چ ایک دن عاشا دے حجرے چ آ جایا کرو، میں محمد توانو دین سکھایا کراں گا. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کیسا منظر ہوئے گا. گلی ہوئے مدینے دی، حجرہ ہوئے اما عاشا صدیقہ دا، محفل میلاد ہوئے عورتاں دی تے خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا. جتھے کرے میرا نبی خطاب، ویسے ہر نبی خطیب سی. خطابت نبوت دفن ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام تقریر پہ کر دے. ہر نبی خطیب، ہر نبی مقرر. لوگوں نے اللہ وال بلایا تے تقریر کر کے بلایا، دلائل نال بلایا، وداعیا الی اللہ دا پیغام سنایا. عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے پردے کدھرے عورتاں دا انتظام ہو رہے. کہ میں دی تقریر کی تھی کہ ایک امائی وڈیری پکار کے کہندی ہے مریم صدقے ہی جاواں تیرے تو. ایڈے سونے پتر نو جنم دیتے جڑا ایڈی سونی تقریر کر دے. حضرت عیسیٰ پکار کے فرمان لگے مائی جی تساں تا میری تقریر سن کے میری ماں تو صدقے پہ ہوندے ہو نا. فرمایا تسی کدے محمد دی تقریر سن لو تے محمد دی ماں آمنہ تو دو جہاں ہی وار کے سکتے. جتے میرا نبی تقریر کرے. رسول کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو. کون ہے والی ایک دن عورتوں نے تقریر فرمائی تے خطاب کر کے فرمایا سنو بیبیو، جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال اللہ دے ماپیاں نو جنت نصیب کرے گا. ایک عورت اٹھ کے کھلوگی تے کہہ لگی یا رسول اللہ جے 2 جان رحمت موجے چاہ گئی. فرمایا وہ بھی جنتی. یار دنیا دار دا بچہ شفاعت کر سکتا ہے تے آمینہ دا لال نہیں کر سکتا. ایک عورت ہور اٹھ کے کھلوگی تے کہنے لگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جدہ ایک جاوے. فرمایا وہ بھی جنتی. ہونا عورتہ تے بڑیاں راضی راضی ٹر گئی. نوجوانوں کملی والے بار گئے تھوڑی دیر دے باؤں جڑ ویلے حجرے دے اندر آئے. امایا شانو کرے بہ کے پیاں روندیاں ہوان. ادھر امایا شادی اولاد کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا شرونی کیوں ہے؟ عرض کر دیا نے کملی والی آؤ جدے 3 ٹر جان جنتی ہے، جدے 2 ٹر جان جنتی ہے، جدہ 1 ٹر جائے جنتی ہے. سونے جدہ ہوئی کوئی نہ میرے نبی دیاں کچے پھرو آ گئے. فرمایا عائشہ جدہ کوئی نہ ہوئے تو میں جو بن کے آ گیا.